ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ابصار علی کے ساتھ گردوں کی بیماریوں اور صحت کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ڈائلسس کی بات ہو رہی تھی، وہ مریض جو کہ ڈائلسس پر ہوتے ہیں، کیا ان لوگوں کو روزے رکھنے چاہیے؟ دیکھیں، اگر مریض جو ڈائلسس پہ ہے، اگر آپ کو صحیح محسوس کر رہا ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے. مطلب یہ کہ اس کا اگر ڈائلسس پہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روزے اس کو نہیں رکھنے چاہیے، روزے نہیں رکھ سکتا ہے. بعض مریض ہوتے ہیں جو کہ بہت کمزور ہوتے ہیں، ڈائلسس اگر مطلب کرا رہے ہیں وہ ان میں اتنی کمزوری ہوتی ہے اور بیماریاں بھی کہ پائی وہ جاتی جو ہیں ہے وہ روزے کے نہیں رکھ سکتے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اپنی اس مطلب مجبوری طور پہ وہ اپنی جان پہ کھیل پہ روزہ رکھیں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ڈائلسس کرا رہے ہیں اور اس کے دوران میں وہ روزے محسوس کرتے ہیں تو اس سے کوئی ایسا خاص بات نہیں ہے، وہ روزے رکھ سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ دن بھر روزہ رکھیں گے تو صبح جو افطاری میں اور اس کے وقت مطلب سحری میں جو ہے وہ کھانے کا جس طور پہ اہتمام کریں گے وہ اس کے مطابق اس کو وہ کر لیں گے. دوسری بات یہ کہ ڈائلسس روز تو ہوتا نہیں ہے، ڈائلسس ہوتا ہے ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ، اور اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ افطار کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو اس طور پہ یہ ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں، کیونکہ میرا خیال یہ مشکل ہوگا کسی کے لیے کہ وہ روزہ بھی ہو اور پھر اسی روزے میں ڈائلسس بھی کرے. یہ ایک پریکٹیکلی کافی مشکل کام ہو جائے گا، کیونکہ جب آدمی ڈائلسس کرا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تبدیلیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، انجیکشن لگانا ہوتا ہے اور بعض اوقات دوا بھی دینی پڑ جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک بہت سے ہاتھ بن جائیں گے ڈاکٹروں کے اور نرسوں کے کہ روزہ ہے تو اس کو روزہ توڑوانا بھی ایک مسئلہ رہے گا اور بہت سے شرعی مسئلے بھی بیچ میں آ جائیں گے. تو اس ساری وجوہات کے بنا پر جس دن ڈائلسس کرا رہے ہیں اگر وہ مناسب سمجھیں، اور ظاہر اس بارے میں وہ اپنے مذہبی جو بھی پیشوا ہیں ان سے مشورہ کر لیں کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھیں، لیکن یہ باقی اوقات میں میرا خیال ہے روزہ رکھا جا سکتا ہے. یعنی اگر معالج اجازت دیتا ہو اور مریض خود محسوس کرتا ہو کہ اس کی صحت اس قابل ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، روزے کے اندر یا رمضانوں کے اندر ہمارے دسترخوان کی نوعیت بالکل چینج ہو جاتی ہے. وہ چیزیں جو سال بھر نظر نہیں آتی وہ نظر آنے لگتی ہیں. مثال کے طور پر کھجور ہو گئے یا پکوڑے وغیرہ ہو گئے. تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے مریض جن کے گردے کمزور ہیں یا وہ ڈائلسس پر ہیں، ان کو غذا میں کس طرح کی چیزوں کا استعمال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، جو مریض ڈائلسس پر ہیں ان کو تو اتنی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی وہ کھائیں گے پئیں گے وہ ڈائلسس اس کا ٹیک کیئر کر لے گا، ڈائلسس اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو وہ ایک طرح سے لبرل ہوتے ہیں، بلکہ ہم ان سے کہتے بھی ہیں کہ اگر آپ ڈائلسس کرا لیں تو آپ کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط نہیں کریں، آپ کھائیں پئیں، آپ گوشت بھی کھائیں، پانی بھی پئیں اور سب چیزیں کھائیں پئیں. بلڈ ٹیسٹ سے پتہ لگ جاتا ہے کوئی چیز زیادہ کم تو نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ کیلوریز ہوتی ہے جس کو لوگ عام طور پہ اتنی توجہ نہیں دیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یوریا بڑھ رہا ہے، لیکن جسم کو کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ توانائی کا پیمانہ ہے. تو کیلوری کہاں سے آئیں گی؟ کیلوری یہیں سے آئیں گی کہ یا تو ہم پروٹین کھائیں گے یا کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے یا ہم اس کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں فیٹ ہے. یہ 3 چیزیں کیلوری آ رہی ہیں، اور جب یہ چیزیں جاتی ہیں سارے کھانوں میں، روٹی میں، چاول میں، دال میں، گوشت میں، انہی میں آ رہی ہیں، ان کے ساتھ باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں متناسب غذا کا سلسلہ ان کو قائم رکھنا چاہیے، سب چیزیں کھانی چاہیے. جو چیزیں بڑھ جاتی ہیں رمضان میں وہ ہے زیادہ تر یہ تلی ہوئی چیزوں کا، اور جو فیٹ ہے اس کے زیادہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ فیٹ کے تعلق سے تو مریضوں ہمارے جو گردے کے مریض ہیں ان کو اتنا زیادہ بہت مسئلہ نہیں ہوتا فیٹ کا. ان میں تو عام طور پر فیٹ کی بعض اوقات کولیسٹرول کمی رہتا ہے. تو لیکن ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی جو مجموعی طور پہ جو غذا ہے وہ ایک متناسب رہے اور اس میں سارے اجزاء شامل ہوں، اور جس طرح سے رمضان سے پہلے کھاتے تھے اس طور پہ ہی اپنے کھانے کو ترتیب دیں. ان کا جو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جو گردے کے مریض ہوتے ہیں کہ جو کھانا ان کا معدہ جو ہے ہضم نہیں کر پاتا ہے، اور اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھایا پیٹ بھر گیا، ہضم نہیں ہوا، اور اس کے بعد مزید کھانا نہیں کھاتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے. تو اگر وہ سادہ کھانا کھائیں، ایسا کھانا کھائیں جو ہضم کر سکیں اور وہ خود بہتر سمجھتے ہیں کون کھانا ہضم کر سکتے ہیں، تو اس بات کا انہیں خیال رکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پانی کا بھی استعمال ان کو ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے جو لوگ ڈائلسس پر ہوتے ہیں؟ ڈائلسس پہ جو ہوتے ہیں ان کا پانی کا استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ بعض مریض بہت زیادہ پانی پیتے ہیں اور پیاس بھی لگتی ہے، مطلب تو اس لیے نہیں کہ ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ پانی زیادہ نہیں مطلب پینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ پانی زیادہ پیتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے مختلف وجوہات کے بنا پہ. اس میں سے ایک بڑی وجہ دوائیں بھی ہیں، جو مختلف طرح کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں اس سے گلا خشک ہو جاتا ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو پانی کی ضرورت ہے. تو لیکن ڈائلسس والوں کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کو سائنٹیفک طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈائلسس سے لے کر دوسرے ڈائلسس تک ان کا پیشاب تو بن نہیں رہا ہوتا اتنا،
تو ہم جو اس کو میجرمنٹ کرتے ہیں پانی کے انٹیک کو، وہ ہوتی ہے وزن سے. تو ان کو جب بھی ڈائلسس کے جائیں اس کو وزن ضرور کروائیں، ڈائلسس سے پہلے اور ڈائلسس کے بعد، اور یہ دیکھیں کہ ایک ڈائلسس سے لے کے دوسرے ڈائلسس کے دوران میں کتنا وزن بڑھا ہے. کیونکہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ تو ایک طرح سے توانائی بن جاتا ہے، وہ وزن بڑھنے کا سبب نہیں ہوتا ہے. جو وزن بڑھا ہے وہ صرف اور صرف پانی کی وجہ سے بڑھا ہے. تو اگر ایک ڈائلسس سے دوسرے ڈائلسس کے دوران اگر 2 کلو وزن بڑھ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 لیٹر پانی جسم کے اندر جمع ہو گیا ہے. تو عام طور پہ 2 لیٹر پانی، کیونکہ 1 کلو پانی کا وزن 1 لیٹر کا 1 کلو برابر ہوتا ہے. تو اگر 2 کلو وزن بڑھ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ عام طور پہ لوگ مریض اس کو برداشت کر لیتے ہیں، مطلب ان کی سانس نہیں پھولتی ہے، وہ ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. لیکن اگر 2 لیٹر سے زیادہ یا 2 کلو سے زیادہ ان کا وزن بڑھ جائے، خصوصاً اگر 3-4 کلو بڑھ جائے، تو وہ پانی جو ہے وہ لنگز میں آنا شروع ہو جاتا ہے. جسے کہتے ہیں پانی لنگ میں بھر گیا. تو لنگ بھر گیا ہے وہ تھوڑا سا لنگس کی طرف آ جاتا ہے، پھیپھڑوں میں آ جاتا ہے، سانس میں تکلیف ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے. تو پانی کا ریسٹرکشن وزن سے ڈائلسس والے کر سکتے ہیں. جو ڈائلسس پہ نہیں ہے مریض، وہ اپنی، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، اس طور پہ وزن سے بھی، اور یہ کہ ان کا کتنا یورین بن رہا ہے اس لحاظ سے بھی اس کا خود مطلب تجزیہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی جو علامت ہے میرا خیال ہے کہ سانس پھولنے کی جو ہے اس کا سب سے زیادہ مقدم ہے کہ سانس اگر ان کا پھول رہا ہے تو پانی کی مقدار فوری طور پہ کم کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے، بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی آپ نے. ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ گردوں کی بڑی بیماریوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو 3 ہی بیماریاں نظر آتی ہیں: گردوں میں پتھری کا ہو جانا، یا ذیابطیس یا بلڈ پریشر کی بنا پر گردوں کا خراب ہو جانا. پتھری کے معاملے میں تو ہم سب یہی جانتے ہیں کہ جسم میں اگر پانی کا تناسب برقرار رکھا جائے تو اس بیماری پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ بر وقت معالج سے رجوع کر لیں اور بیماری صحیح وقت پر سامنے آ جائے تو یہ بہت مفید ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ بلڈ پریشر یا ذیابطیس جیسے مرض میں مبتلا ہیں، ان کو بار بار اپنے معالج سے رجوع کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے مرض کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اپنے مرض کو قابو میں رکھیں، کیونکہ یہی ان کے دوسرے جسمانی اعضاء کی صحت کا باعث بنے گا. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.